میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آج پروگرام رپورٹر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر، اور ان سے ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ موضوعات پہ، جس میں کہ طالبان کا ایشو ہے، ملیٹنسی ہے پاکستان میں، فلڈز ہیں اور گورننس کے ایشو ہیں۔ سلمان تاثیر صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ، آپ ایک کامیاب سیاستدان ہیں یا کامیاب بزنس مین؟ تو یہ فیصلہ پتہ نہیں آپ کریں گے یا تاریخ کرے گی یا آپ بعد میں لوگ کریں گے۔ مجھے اس بات پہ کہنا کہ جی میں بڑا کامیاب سیاستدان ہوں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، آپ نے کہا چلیں سیاست پہ تو آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ کامیاب سیاستدان ہیں، آپ ہیوملٹی سے کام لے رہے ہیں، آپ نے کہا آپ کامیاب بزنس مین ہیں۔ کتنے بزنسز آپ رن کر رہے ہیں؟ کافی دیر سے میں براہ راست انوالو نہیں ہوں، لیکن ہم نے شروع کیا تھا ٹیلی کام میں، فائنینشیل سروسز میں، ریئل اسٹیٹ میں، ملٹی میڈیا میں۔ گورنر صاحب، ایک منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس میں بھی ایک کیس آ رہا ہے کہ شاید آپ کی کوئی کمپنی تھی جس کو 785 ملین روپے دیے گئے، اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ تک یہ بازگشت پہنچی؟ لیکن میری کمپنی نہیں ہے، ورلڈ کال کی بات کر رہے ہیں؟ ورلڈ کال کے نام آ رہا ہے اس میں؟ نہیں، نام نہیں آ رہا ہے، ورلڈ کال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ورلڈ کال پہلی بات ہے، میں نے ورلڈ کال کے آئی ایم اے شیئر ہولڈر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ دا میجورٹی، نہ میں ورلڈ کال چلا رہا ہوں۔ یہ ورلڈ کال کا جہاں تک کوئی ایشوز ہیں ود دا گورنمنٹ، آئی ایم اے شیئر ہولڈر ان ورلڈ کال، اور میرے کئی کمپنیز میں شیئرز ہیں، اور میں کئی کمپنیز کے بورڈ میں ڈائریکٹر ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ آپ کے کرٹکس یہی بات کہتے ہیں کہ آپ گورنر بھی ہیں، کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی ہیں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کے لیے آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ٹیک اینی ریمیونریشن فرام دیم، اور اگر میں اپنی پرائیویٹ اونرشپس چھوڑ دوں تو یہ تو کوئی نئی ریت ہوگی۔ قانون میں یہ تو نہیں کہتے کہ آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نہیں ہو سکتے، میں تو کئی حکومت کے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ہوں، مثلا ٹریڈنگ جو ہے منسٹری آف کامرس کے جو ہے اس کے بھی میں بورڈ پہ ہوں، میں یو ایس ایف کے بھی بورڈ پہ ہوں، تو اس میں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں۔ اچھا، سلمان تاثیر صاحب نے کہا آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، فلڈ افیکٹس کے لیے آپ نے پرسنلی ابھی تک کتنا ڈونیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ ڈونیٹ کرتا ہوں، میں نے تو بے حد پیسے دیے ہیں، میں نے اپنے طرف سے ٹرکس بھی بھیجے ہیں، میں نے اپنی طرف سے سامان بھی بھیجا ہے۔ اب یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے پبلک میں نیلام کروں۔ جب آئی ڈی پیز کا ہوا تھا، I was the first person to start sending my personally funding and sending trucks to them and so on۔ اس وقت کوئی سسٹم بھی نہیں بنا تھا کہ کوئی پیسہ بھی اکٹھا ہو یا نہ ہو، تو میں نے کسی بات کا انتظار نہیں کیا۔ انفیکٹ جو پہلی قسطیں ہم نے بھیجنی شروع کی تھی ٹرکس کی، اب ایک ٹرک جو ہے کوئی 2 لاکھ کا ہوتا ہے، اگر اس میں سامان پوری طرح بھر کے جانے، تو میں نے 5-10 ٹرکس تو میں نے فوراً اپنی طرف سے بھیج دیے، اس کے بعد میں بھی میں بھیجتا جا رہا ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، میں اس طرح سمجھتا ہوں یہ کوئی مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے، نہ کسی پبلک فگر کو سوٹ کرتا ہے۔ آپ کے جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ کئی جگہ پہ نظر آتے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ ان کے ویژولز بھی آئے کہ ایک دفعہ بائک پہ بھی بیٹھ کے وہ پہنچ گئے، آپ کے ویژولز اس طرح سے نظر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اس وقت فوٹو سٹیشن والا زمانہ نہیں ہے، لوگوں کو رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں، کام چاہیے ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ میں بھی چھلانگ مار کے اپنی فوٹو اس طرح کی چیزوں میں لگاؤں۔ میرے کئی جگہ فوٹوز یا پریس کانفرنسز یا وہ آئے جہاں میں علاقوں میں ہوں، لیکن میں جب جاتا ہوں میں یہی کپڑے پہنتا ہوں، نہ میں وہ بھٹو والی ٹوپی پہنتا ہوں، نہ میں پریس کو کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ میری ایک موٹر سائیکل پہ تصویر کھنچوائیں، ایک گدا گاڑی پہ تصویر کھنچوائیں، ایک درخت سے لٹکتے ہوئے کھنچوائیں۔ میرا خیال ہے یہ گمکس ہیں، اب لوگ کافی پولیٹیکلی سمجھدار ہو گئے، اور لوگوں کو کام چاہیے، لوگوں کو فوٹوگراف نہیں چاہیے۔ اگر اس کو استعمال کرنا ہے، اس افسوسناک حادثے کو، اس قدرتی آفت کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ میری سوچ ہے، لیکن وہ سیاستدان ہیں، ان کی سوچ شاید اور ہو، وہ سمجھے کہ بھی میرے لیے بڑا اچھا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں موٹر سائیکل پہ ہوں، میں کشتی میں ہوں، میں سڑک پہ ہوں، میں گدا گاڑی پہ ہوں، اس سے لوگ بڑے خوش ہوں گے۔ چلیں وہ تو خیر لوگ شاید جج کریں بہتر طور پہ۔ گورنر صاحب، ہم نے کچھ اشتہارات دیکھے، آپ نے تو فگر نہیں بتایا کہ آپ نے کتنا ڈونیٹ کیا فلڈ افیکٹس کے لیے، کہ شریف خاندان نے تقریباً 1 کروڑ روپیہ اپنی جیب سے دیا اور سارے اخباروں میں تقریباً اشتہارات چھپے۔ ایز گورنر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہارات چھپنے چاہیے تھے، اور وہ پیسہ
کیا حکومت پاکستان کا استعمال ہوا ان اشتہارات کو چھاپنے کے لیے؟ دیکھیں اگر وہ صرف انکم ٹیکس دے دینا میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہوگا. یہ بھی گمکس ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں بیفور گورنر بننے سے پہلے جب میں تنخواہیں لیتا تھا اور سب کچھ ملتا تھا میری گروپ کمپنی سے، تو میں کروڑ سے زیادہ تو انکم ٹیکس دیتا تھا. آئی واز ان دی ہائر انکم ٹیکس بریکٹ، جو پنجاب میں ہوتا ہے نا یونٹ جو ہے، جو سب سے ہائیسٹ انکم ٹیکس پیز ہیں، میں اس میں ہوتا تھا. ایز گورنر آپ کے پاس جو رپورٹس آئی ہیں پنجاب میں کتنا نقصان ہوا ہے حالیہ سیلاب سے؟ دیکھیں میں نے تو ایسٹیمیٹس کیے ہیں. پنجاب میں کئی جگہ جب آپ حساب کریں گے، کچھ تو وفاقی اداروں کے حساب ہیں، مطلب وابڈا کے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ہیں، لوگوں کے پرسنل نقصان ہیں، لوگوں کے ہیں. کچھ پنجاب حکومت کے مطلب سکولز ہیں، ہیلتھ کلینکس ہیں، سڑکیں ہیں، کنال ہیں. تو اس میں تو ایک کافی وسیع پیمانے پہ نقصانات ہوئے ہیں، اور ریلوے ٹریکس کو ہوئے ہیں، بریچ ہوئے ہیں ٹریکس. تو اس سب چیزوں کے میں نے ریلوے والوں سے، میں نے واپڈا والوں سے بھی، حکومت کے بھی ایسٹیمیٹس مجھے ملے ہیں. تو مثلاً کپاس کی فصل خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں وہاں بہت نقصان ہوا ہے. تو اگر میں سارا کچھ جوڑوں تو میرا خیال ہے آپ 4-5 بلین ڈالرز کی تو بات کر رہے ہیں. 4-5 بلین ڈالرز اراؤنڈ دیٹ فگر. لیکن گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب سے پنجاب میں صرف 4 سے 5 کم از کم 4 سے 5 بلین کے نقصانات ہوئے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.